آپ نے فرمایا کہ ایک بار سورہ والضحیٰ کی تفسیر لکھنا شروع کی تھی تو فرمایا 600 صفحات بھر گئے، 600 صفحات بھر گئے صرف سورہ والضحیٰ کی تفسیر، اور وہ بھی مکمل نہیں ہو سکی۔ میں سوچتا تھا احمد رضا کس عشق رسول کے سمندر کا نام ہے، ان کے سینے میں کیسا عشق رسول تھا۔ ہمارے امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ 11 آیتوں کی تفسیر، جب وہ سورہ والضحیٰ اس کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو 600 صفحے بھر جائیں۔ اب سوچو، اب بعض اوقات لوگ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے بھی پڑھا ہے، میری ریسرچ یہ ہے، میری تحقیق یہ ہے، اب میں یوں کرتا ہوں، میں تحقیق کر کے بتا رہا ہوں۔ تم ایک نشست میں ان علوم کے نام زبانی نہیں گنوا سکتے جن علوم پر اعلیٰ حضرت کو عبور حاصل تھا۔ بات کرتے ہوئے احمد رضا کی تحقیق پر اپنی تحقیق لاؤ گے، اعلیٰ حضرت کی ریسرچ کے آگے تم اپنی بات کرو گے؟ بات کر دیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ، جن کے علوم کے نام گنوانے کے لیے ایک نشست میں کوئی زبانی نام نہ گنوا پائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت میں سورہ والضحیٰ کی جو تفسیر بیان کی ہے، خالق کائنات کے اپنے محبوب کی کیا کیا شانیں سے بیان کی ہے۔ فرمایا پیارے تمہارے رخ روشن کی قسم، زلفوں کی قسم، نہیں چھوڑا تیرے رب نے، نہیں مکروہ جانا، کیونکہ ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہی آئے گی۔ اتنا دوں گا پیارے تم راضی ہو جاؤ، تمہیں خوش کر دوں گا۔ اور ایک سورت کا شان نزول تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، بعد میں حضرت ابراہیم کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا تو کافروں نے معاذ اللہ آپ کو ابتر کہا۔ ابتر عرب کے لوگ اسے کہتے تھے جس کی اولاد نرینہ نہ رہے، بیٹا نہیں رہا تو انہوں نے کہا نسل نہیں چلے گی۔ اب یہ بدبخت کافر جو تھے خوش ہونے لگے کہ دیکھو جی ان کا بیٹا نہیں رہا تو ان کا ذکر چرچا سب ختم ہو جائے گا۔ عاص بن وائل نے کہا کہ یہ دیکھو معاذ اللہ ابتر آ رہا ہے کہ اس کا بیٹا نہیں رہا، تو یہ ابتر ہو گئے معاذ اللہ، ان کی نسل نہیں چلے گی، ذکر ختم ہو جائے گا، چرچا ختم ہو جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا۔ جب انہوں نے کافروں نے آپ کو ابتر کہا تو خالق کائنات نے لفظ ابتر کا جواب دیا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انہوں نے کہا ان کو ابصر، رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو۔ ان شانئک، بے شک وہ جو تیرا دشمن ہے نا، ان شانئک هو الابتر، وہی ابتر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے تیرا دشمن ابتر ہے۔ وہ کہتے تھے ابتر ہو گئے، منقطع النسل ہو گئے، اب ان کی نسل نہیں چلے گی، ذکر چرچا ختم ہو جائے گا۔ رب کائنات نے فرمایا پیارے ابتر تمہیں نہیں بنایا، ابتر تیرا دشمن، جڑ کٹا تیرا دشمن، منقطع النسل تیرا دشمن، ذکر مٹے گا تیرا دشمن کا، چرچا مٹے گا تیرے دشمن کا، نام و نشان مٹے گا تیرے دشمن کا۔ پیارے تیرا ذکر مٹنے کے لیے نہیں بنایا، تیرا چرچا ختم ہونے کے لیے شروع نہیں کیا، تیرا نام مٹنے کے لیے نہیں بنایا۔ وہ سمجھتے تھے بیٹا نہیں رہا نسل نہیں چلے گی، رب کائنات نے بیٹی کے ذریعے مصطفیٰ کی نسل کو چلا کے دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیں جہاں آپ کو اسلام اور قرآن کا نور نظر آئے گا، وہی آل رسول کا نور بھی نظر آئے گا، صحابہ کرام کا نور بھی آپ کو ملے گا۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اللہ رب العزت نے محبوب کے بارے میں فرما دیا کہ ہم نے انا اعطیناک الکوثر کے ساتھ آپ کو تو کوثر کا مالک بنایا ہے، اب تک تمہیں نہیں تیرے دشمن کو کر دیا۔ یہ دنیا داری میں ہوتا ہوگا کہ کسی کا نام اس کے باپ کے نام کا محتاج ہے، کسی کا نام اس کے بیٹے کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کا پیر کرے، کسی کا چرچا اس کا مرید کرے، کسی کا چرچا اس کا لیڈر کرے، کسی کا چرچا اس کا ورکر کرے، کسی کا چرچا اس کا سپورٹس پرسن کرے، کسی کا چرچا اس کا وزیر و مشیر کرے، مگر رب کائنات نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور ذکر کو نہ پیروں کا